بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تنہائی کا حال۔ اس گھنے جنگل میں اکیلے رہنا، اور وہ بھی بوڑھی خاتون کا، یہ بات میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ بلقیس ریاض۔ یورپ کے قیام کے زمانے کی بات ہے۔ میں لندن میں اپنی سہیلی کے پاس ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک روز وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آؤ تمہیں جنگل کی سیر کرواتی ہوں۔ جنگل میں؟ نہ بابا نہ، مجھے وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی بات تھوڑی ہے، میں تمہیں اپنی آنٹی سے ملواؤں گی۔ آنٹی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ جنگل میں رہتی ہیں۔ تو کیا وہ اکیلی جنگل میں رہتی ہیں؟ کچھ اور لوگ بھی ہیں، مگر وہاں بہت کم گھر ہیں۔ اچھا، میں بے دلی سے اس کے ساتھ اپنی سہیلی کی آنٹی گریس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر جنگل آ گیا تھا۔ ہم دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں آنٹی گریس کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ باورچی خانہ میں چائے کا اہتمام کر رہی تھی۔ شاید انہیں ہماری آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ خوشی خوشی باورچی خانہ سے نکل کر ہم دونوں سے ملی۔ آنٹی گریس، یہ میری دوست پاکستان سے آئی ہیں۔ ویلکم، انہوں نے میرا منہ چومتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اس وقت لانگ روم میں بیٹھی تھی۔ آنٹی گریس چائے بنا کر لے آئی تھی، ساتھ چاکلیٹ اور بسکٹ بھی تھے۔ چائے پیتے ہوئے میں نے سارے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ سنسان گھر، اور وہ بھی اس گھنے جنگل میں۔ 3-4 گھروں میں سے ایک تھا۔ کچھ فاصلے پر 3-4 گھر اور بھی تھے۔ اکثر شکاری وہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ ان گھروں میں سوائے چوکیداروں کے اور کوئی نہیں رہتا تھا، مگر یہ بوڑھی خاتون اتنی بہادر تھی کہ وہ اکیلی اس گھر میں رہی تھی۔ سارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے پوچھ ہی لیا تھا، آنٹی آپ اکیلی اس گھر میں رہتی ہیں؟ بچے نہیں ہیں کیا؟ آنٹی نے جواب دیا، بچے 2 ہیں۔ اچھا، تو کدھر ہیں؟ ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہیں، کبھی کبھار آ جاتے ہیں۔ میں اس وقت بہت خوفزدہ ہو رہی تھی، تو ان سے پوچھ بیٹھی، آنٹی آپ کو اکیلے گھر میں ڈر نہیں لگتا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ شہر میں گھر ہوتا تو اکیلے رہنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، مگر یوں اکیلے رہنا تو بہت ہی مشکل بات ہے۔ آنٹی نے جواب دیا، میں اکیلی تو نہیں رہتی ہوں، بہت سے لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد وہ ہمیں برآمدے میں لے گئی تھی۔ کمرے سے ایک سیٹی اٹھا لائی اور سیٹی کو بجانا شروع کر دیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے تو بہت سارے پرندے آن کر ان کے کندھوں پر بیٹھ گئے۔ رنگا رنگ کے خوبصورت پرندے تھے۔ وہ مسکرائی اور بتانے لگی، یہ ہے میرے ساتھی، میرے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، میں ان سے باتیں کرتی ہوں، دیکھا ڈھیر سارے بچے ہیں میرے۔ وہ ایک پرندے کے منہ کو چومتے ہوئے بتا رہی تھی، اور میں حیران سی آنٹی گریس کو دیکھ رہی تھی جو ان پرندوں کے ساتھ خوش و خرم دکھائی دے رہی تھی۔ میری حیرانگی کو دیکھتے ہوئے وہ مجھ سے گویا ہوئی، نہ صرف پرندے میرے بچے ہیں، بلکہ 2 بلیاں اور 2 کتے بھی ہیں۔ میں اور پریشان ہو گئی، پوچھ ہی نہ سکی تھی کچھ بھی۔ اس گھنے جنگل میں اکیلے رہنا، اور وہ بھی بوڑھی خاتون کا، یہ بات میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ صرف پرندوں کو اپنی اولاد بنایا ہوا تھا۔ آنٹی گریس نے 2 بلیوں کو بلایا اور وہ چپ چاپ آ کر ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ کتے اس وقت کہیں گھوم پھر رہے تھے۔ آنٹی، یہ جانور یعنی کتے اور بلیاں آپس میں لڑائی نہیں کرتے؟ میری بات کا جواب دیتے ہوئے بتانے لگی، پہلے پہل تو ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، مگر اب میں نے ان کی تربیت کرنے میں بڑی محنت کی ہے۔ اب اتنے مہذب اور منظم ہو گئے ہیں کہ جو ہی لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا اشارہ پاتے ہی خاموشی سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے تو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ ایک انسان کی تربیت میں خاصا وقت درکار ہوتا ہے، مگر اس نے جانوروں اور پرندوں کی تربیت کی ہوئی ہے۔
اس بہادر خاتون نے اپنی تنہائی کا حل ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ پرندوں، بلیوں اور کتوں کے ساتھ بہت خوش تھی، اور ایک ہم جو انسانوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ وہ واپس آتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں، ایک خدا ہی ہے جو انسانوں کو جینے کا موقع دیتا ہے۔ والسلام، خدا حافظ۔